جو یو کے ہے وہ کہ لوگوں اور زبان دونوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ مجھے ہوم سک کرتا تھا. سب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی چاہے آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں, چاہے آپ بول رہے ہیں. علم کی ابتدا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز پہ شک کرتے ہیں کہ پہلے مختلف جو اجسام ہیں, مختلف ستارہ ہے, سورج ہے, چاند ہے, آگ ہے, پتھر ہے, شجر ہے, وہ ان سب میں لوگ تقدس دیکھتے تھے, ان کی پوجا کرتے تھے. جب جس چیز کی آپ پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس پہ تحقیق نہیں کرتے آپ. جب ہم کوئی بات سنتے ہیں اور اسے مان لیتے ہیں, اس پہ ایمان لے آتے ہیں, تو ہم اس پہ تحقیق نہیں کرتے. میں اپنے ذہن کے دروازے کھلے رکھتا ہوں, میں دل کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہوں. مائک کو شمع سمجھیں, بولیں تو اس کی لو نہ ہلنے پائے. تو میں یہ اتنی مرتبہ میں بات دہرا چکا ہوں کہ بہت سے کانوں تک, بہت سے دلوں تک یہ پہنچ چکی ہوگی. کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی اظہار سن کے میں ضرور, وہ کہیں بھی سنوں, میں اس کو ضرور چیک کرتا ہوں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ وقار مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ. میں اس سے پہلے کہ لمبا چوڑا تعارف کرواؤں, لیکن مختصر میں یہ کہتا چلوں کہ ویسے تو ساری شخصیات کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی بہت ہمہ جہت, لیکن یہ کہ یہ واقعی ہمہ جہت ہیں. براڈ کاسٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور اردو, انگریزی اور پنجابی تینوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں, اور دنیا کے کئی ممالک پھر چکے ہیں, اور بہت سی دنیا پھرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جو مشاہدے کی نظر ہے وہ شاید اس طرح سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کہ جو مشاہدے کو لفظوں کا روپ دے سکیں. تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وقار صاحب ذرا تھوڑا سا پہلے تو اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا, اپنی فیملی کے بارے میں, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ کیسے بنے, اور جو جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹر ہیں, جو مختلف پہلو ہیں زندگی کے, جو کریئر کے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو تھوڑا سا ذرا آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتا دیجیے گا. گوجرا کے ایک گاؤں سے ہمارا تعلق ہے, 315 جیل پہ اس کا نمبر. میرے دادا نے میرے والد صاحب سے کہا کہ چونکہ کسانوں کا معاملہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس چلتا رہتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور تعلیم حاصل کریں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے محسن تھے کہ انہوں نے میرے والد صاحب سے تعلیم کے لیے کہا. اور پھر والد صاحب نے ملک میں اور بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کی, اور ان سے مجھے بھی ظاہر ہے پھر استفادے کا بہت زیادہ موقع ملا. ان کا کیا نام تھا یا نام ہے؟ میرے دادا کا؟ جی. میرے دادا کا نام چودھری بہادر حسین باجوہ. اچھا, آپ باجوہ ہیں؟ جی. اور نام کے ساتھ آپ کبھی نہیں لگاتے, اور اکثر لوگوں کو نہیں یہ پتا کہ آپ باجوہ ہیں. جی, میرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ تو آپ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ہاں, وہ یہ ڈسکا سیالکوٹ روڈ بنتی ہے جس پہ ہمارا گاؤں تھا. اچھا. لیکن چونکہ وہ بات اتنی, گاؤں کا کیا نام تھا؟ اب مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ بات یہ اتنی پرانی ہے کہ میں والد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے, اور وہ مجھے بتاتے ہیں, اور میں اس میں نوٹ کر لیتا ہوں. میری یادداشت جو ہے وہ بالکل صحیح ایسی ہو گئی ہے. تو وہ چونکہ اس وقت وہاں شفٹ ہوئے تھے جب بار آباد ہوئی تھی. بالکل صحیح. تو آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں گئے تھے, اور انہوں نے صرف وہاں نہیں بلکہ بہت سی باروں میں, اور
سرگودا اور بہاولپور، بہاول نگر اور جنوبی پنجاب، ایون سندھ تک گئے لوگ. جی جی جی. تو والد صاحب کا کیا نام تھا؟ والد صاحب کا نام ہے غلام مصطفیٰ باجوہ. اچھا اچھا. اور وہ تعلیم کے شعبے سے منسلک انہوں نے کہاں تک پڑھا؟ انہوں نے ایم اے اردو کیا جی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے امریکن یونیورسٹی آف بیروت سے انہوں نے انگلش ایجوکیشن میں بیروت سے؟ جی لبنان. جی جی بالکل. تو وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا. اچھا اچھا. اور یہ کو آفیشلی گئے تھے یا کہ اپنے پرائیویٹلی گئے؟ نہیں، وہ اسکالرشپ تھا، گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا. بالکل. تو اس پہ گئے تھے. اچھا، تو پھر ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ ایجوکیشن میں کوئی جنگ میں پڑھاتے رہے، یعنی گجرا سے آپ جنگ شفٹ ہوئے؟ نہیں، پہلے وقت جو ہے وہ گزرا ہے ان کا ٹوبے میں اور ٹوبا ٹیکسنگ، اور پھر کہہ لیں شور کوٹ، اور شور کوٹ سے پھر ہمارا اپنے طور سے جو فیملی کا صدر مقام ہے وہ بن گیا جھنگ. بالکل. تو وہ اس لیے کہ پھر چونکہ ہماری تعلیم شروع ہو گئی تو ہم پھر وہ اگر والد صاحب کا تبادلہ بھی ہوتا تھا تو ہم وہیں رہتے تھے. بالکل صحیح. جھنگے میں رہتے تھے. تو آپ نے کیا پڑھا، کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے میٹرک گورنمنٹ جامعہ اسکول، اور اس وقت وہ کمپریہنسو ہائی اسکول بھی کہتے ہیں اس انگریزی میں، یہ اسکولز بنے تھے مختلف شہروں میں. جی جی. تو سیالکوٹ میں بھی ہے. جی بالکل. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول وہاں پہ جھنگ میں تھا. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور ایف اے وہیں سے جھنگ سے، گورنمنٹ کالج جھنگ سے، پھر بی اے وہیں سے کیا. تو پھر ماسٹرز جو ہے وہ میں نے اسلامی کالج سول لائنس سے کیا انگریزی میں، اور بعد میں نے اردو میں بھی کر لیا تھا. تو عمومی طور پہ انگریزی والے اردو میں یعنی کم آتے ہیں، یا وہ پڑھانے کی طرف چلے گئے یا کوئی سرکاری نوکری میں چلے گئے، تو آپ نے اردو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اردو میں ماسٹرز کرنے کی؟ میں نے جب چھٹیاں ہوتی تھیں خاص طور پہ یا ایگزام ختم ہوتے تھے تو میں گھر پہ اتنا لٹریچر مجھے مل جاتا تھا کہ وہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا جو کچھ ماسٹرز میں ایگزام میں آنا تھا. میں نے کہا چلیں یہ بھی دے دیتے ہیں. وہ بالکل صحیح. تو جو کریئر تھا اپنا وہ کس طرح شروع کیا؟ کریئر کی ابتدا جو ہے وہ ریڈیو سے آپ کہہ لیں کہ 1988 سے ریڈیو کا پروگرام تھا دانش کا تھا. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جیسے ریڈیو کا وتیرہ ہے کہ ہر ایک کا آڈیشن ہوتا ہے، تو میرا بھی آڈیشن ہوا اور اس آڈیشن میں میں کامیاب ہوا. وہ کس طرح آپ ریڈیو، کسی نے کہا یا کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ ریڈیو جانا ہے؟ چونکہ تقاریر وغیرہ تو میں کر ہی رہا تھا تو مجھے یہ علم یا ادراک آپ کہہ لیں کہ ہو چکا تھا کہ مجھے یا بولنا ہے یا مجھے پڑھنا ہے اور یا لکھنا ہے. بالکل صحیح. تو یا تینوں کام کرنے ہیں. بالکل. تو پھر میں چونکہ پڑھ بھی رہا تھا تو ایک روز میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ریڈیو پاکستان لاہور گیا اور وہاں میں نے ان سے کہا کہ میرا آڈیشن لیں. انہوں نے آڈیشن لیا اور الحمدللہ آڈیشن میں پاس ہو گیا. 88 میں؟ جی 88 میں. تو 88 میں پروگرام میں نے شروع کر دیا تھا. بالکل صحیح. دانش قدا جو ہے وہ پہلا پروگرام تھا. اس زمانے میں آپ پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ نہیں، میں تعلیم سے میں رسمی طور پہ میں فارغ ہو چکا تھا. غیر رسمی طور پہ تو ظاہر ہے کہ ساری عمر جاری رہتی. تو اس وقت کچھ پڑھاتے تھے یا کیا؟ جی میں لاہور امریکن اسکول میں پڑھا رہا تھا 88 میں. جی. صحیح. تو لیکن ظاہر ہے مجھے میں نے سی ایس ایس کو بھی نہیں اپنایا اور یعنی اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. جی ہاں. تو یہ بھی نہیں کیا میں نے. تو اس لیے پھر مجھے علم تھا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے. تو بائی چوائس میں جرنلزم میں آیا
اور پہلے مہینے کی جو ہے وہ تنخواہ وہ تو 600 روپے تھی، اس سے اگلے مہینے 1500 تھی، اور میرا خیال ہے کہ کچھ 6 مہینے بعد 3000 ہو گئی، اور پھر الحمدللہ وہ جو لیٹر ہوتا ہے گریڈ جو باقاعدہ ہے وہ مل گیا مجھے، تو پھر 5500 ہماری وہ تنخواہ مقرر ہو گئی۔ تو انگریزی میں آیا تھا، گو کہ شروع میں یوں لگ رہا تھا کہ مجھے شاید اردو جرنلزم میں جانا ہے، اور اسی نہیں، جو جب آپ امریکن اسکول سے آئے اس وقت آپ کی کتنی تنخواہ تھی وہاں؟ جی 15000۔ تو 15000 چھوڑ کے آپ 1500 پہ آ گئے؟ جی جی بالکل۔ اس میں نیشن میں؟ جی یہ کس سن کی بات ہے؟ جی 89۔ اچھا، جی تو اس کے بعد پھر نیوز میں کب آئے؟ 93 میں۔ تو یہ پنڈی والا بھی نیشن آپ نے شروع کیا؟ جی پنڈی کا نیشن جو ہے وہ 1992 کے انتخابات کے لیے اسپیشلی ایڈیشن نکالا تھا، باقاعدہ طور پہ تو بعد میں شروع ہوا تھا یہاں سے، لیکن جو اس کے لیے الیکشنز کے لیے یہاں سے پھر ایڈیشن نکلے تھے۔ تو آپ 3 لوگوں کی ٹیم تھی؟ جی 3 لوگ۔ وہ کون کون لوگ تھے؟ ایک آپ تھے؟ جی میں تھا، جاوید رانا تھے، اور زاہد مختار تھے۔ اچھا اچھا، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ جو عارف نظامی صاحب تھے وہ کیسے ایڈیٹر تھے اور کیسا وہ اخبار کو مینیج کرتے تھے؟ عارف نظامی میرا خیال ہے عمومی طور پہ اچھا مینیج کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ جرنلزم کو خود بھی پریکٹس کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ، وہ کہ ایڈیٹوریلز بھی وہ ایک آدھ لکھتے تھے، باقی وہ عملہ لکھتا تھا، لیکن جیسے بے نظیر بھٹو کی الیکشن کی حکومت ختم ہونے کی جو اس کا جو سکوپ ہے وہ ان کے سر ایک صحرا ہے، یعنی ان کے کافی یعنی کریڈٹ پہ کام ہے۔ اسی طرح جی، ریحام وہ خان کی میرے خیال میں طلاق بھی انہوں نے، ویسے تو اس زمانے میں وہ نیشن میں نہیں تھے مطلب ویسے، لیکن یہ بھی انہوں نے خبر بریک کی۔ جی، تو وہ کوئی زیادہ مداخلت نہیں کرتے تھے کاموں میں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ کبھی اس اور اپنے چچا مجید نظامی کی طرح میرے خیال میں کوئی سخت گیر بھی نہیں تھے اور خیالات کے اعتبار سے بھی لبرل تھے۔ جی وہ اس کا نیشن کا عمومی اور ادارتی رویہ مختلف تھا نوائے وقت سے۔ جی بالکل، اور اب تو میرے خیال میں نیشن بالکل ختم ہی ایک قسم کا ہو گیا۔ جی اس کے بعد آپ آتے ہیں نیوز میں 93 میں۔ جی، تو نیوز کا کیسا سفر رہا؟ نیوز میں مکمل طور پہ ایک سمجھ لیں آزادی کا سفر تھا۔ دا نیوز میں اگر فیصلے کرنے ہیں تو وہ آزادی سے، مطلب مجھے اپنے لیول تک یہ علم ہے کہ میں فیصلہ کر لیتا تھا۔ کسی وقت فرنٹ پیج جو ہے وہ اس سے تمام اسٹیٹمنٹس کو میں بیک پیج پہ لے گیا تھا، اور تمام رپورٹرز کی خبریں جو ہیں وہ فرنٹ پیج پہ لگا دی تھیں۔ پھر اسی طرح مختلف سوشل ایشوز جو ہیں وہ میں ہائی لائٹ کرنا پسند کرتا تھا، اور پھر اس میں خوشی کی بات یہ ہوتی تھی کہ انہی ہائی لائٹ کیے ہوئے سوشل ایشوز پہ گورنمنٹ کیمپینز بھی چلیں۔ بالکل، وہ ایک اوپن مین ہول کا تھا، اسی طرح ہوائی فائرنگ کا تھا، تو وہ خاصی زبردست کیمپینز چلی تھیں، اور یہی حاصل ہونا چاہیے کسی بھی خبر کا کہ اس پہ متحرک ہو، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی ادارہ ہو، اور سوسائٹی کا بھلا ہو، سوسائٹی کا بھلا ہو، عام لوگوں کا بھلا ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ میر شکیل الرحمان اور جو دوسرے مالکان ہیں اخبارات کا، آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی رہا ہے، کیا فرق آپ دیکھتے ہیں ان میں اور دوسرے لوگوں میں؟ یعنی ان کا ادارہ بہت ظاہری آگے ہے بڑے سالوں سے، ان کے والد صاحب کے زمانے میں بھی۔ جی، ان میں ان کا ایک رویہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی لانے کے ہمیشہ حقدار رہے، کے حق میں رہے ہیں،
مجھے یاد ہے کہ 1991 میں یہ ابتدا اس کی ہوئی تھی دا نیوز کی. تو اس میں جو مشینز وغیرہ اور جو ٹیکنالوجی آئی تھی، میں 1998 میں ہیری برٹن میموریل فیلوشپ کے لیے، کامن ویلتھ فیلوشپ تھی یہ، میں یو کے گیا ہوں. تو وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی کئی اخبارات میں نہیں تھی. بالکل صحیح. اچھا، دوسرے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ وہ بھی مداخلت نہیں کرتے تھے کام میں، اور یہ کہ بہت سے معاملات میں آزادی تھی. یہ مطلب مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد آپ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، وہ کن جی، کن کے ساتھ؟ میں نے 1995 میں باہر لکھنا شروع کر دیا تھا. چائلڈ نیوز سروس پہلی آرگنائزیشن تھی. یہ کہاں کی آرگنائزیشن ہے؟ یو کے کی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے پانوس ساؤتھ ایشیا کے لیے لکھا، پھر ایشیا واٹر وائر کے لیے لکھا، خلیج ٹائمز، پہلے گلف نیوز کے لیے میں بہت عرصہ لکھتا رہا. یہ جب ابتدا کی تھی اس وقت تو ٹیلیکس کے ذریعے بھیجا کرتے تھے. پھر ٹیلیکس کے بعد پھر فیکس آ گئی، اور فیکس کے بعد پھر ای میل آ گئی. تو اسی طرح ساؤتھ ایشیا ڈسپیچ ایجنسی تھی، وہ اس کے لیے پھر یہ ٹامسن رائٹرز کے لیے، پھر کانٹیکسٹ کے لیے، خلیج ٹائمز کے لیے، مطلب بہت سے الحمدللہ اداروں کے لیے. اور پھر جب 2001 میں چھوڑا ہے میں نے دا نیوز، کوئی 2 سال گزرے ہوں گے ویکلی انڈیپینڈنٹ کو. دی نیوز میں کس پوزیشن پہ آپ کہاں تک گئے؟ جی، میں نیوز ایڈیٹر تھا. اور جب یہ میں بتا رہا ہوں ویکلی انڈیپینڈنٹ کو کوئی 2 سال ہوئے ہوں گے. وہ جس میں عامر امیر بھی تھے. جی بالکل. تو میری سلیکشن ہو گئی تھی ڈوئچے ویلے، تو ایڈیٹر کے طور پہ، تو میں پھر وہاں چلا گیا تھا. اور اس کے بعد بھی پھر میں ڈی ڈبلیو ساؤتھ ایشیا کے لیے لکھتا رہا ہوں، اور ڈی ڈبلیو اردو کے لیے بھی لکھتا رہا ہوں. تو ڈوئچے ویلے آپ کیوں نہیں رہ سکے وہاں، اپنا سفر آپ جاری نہیں رکھ سکے؟ ڈوئچے ویلے بہت اچھا ادارہ تھا، جس کا جہاں پہ لوگوں کا رویہ اتنا اچھا تھا، جہاں پہ وہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے لے کے سیکرٹریز تک، وہ ان کا رویہ اتنا اچھا تھا اور ہمدردانہ تھا کہ مجھے اس کی وجہ سے ایک ریگریٹ ہوتا تھا. لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ہوم سکنس اتنی شدید ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میری شاید جان چلی جائے. میں اور آپ نے اس وقت شاید وہاں سے واپسی پہ کہا تھا کہ یعنی وہاں مائنس ٹمپریچر ہوتا تھا اور کسی چوک میں آپ کا کمرہ تھا اور آپ کھڑکی کھول کے سوتے تھے تاکہ شور آ سکے. جی، وہ یوں تھا کہ تازہ کولون سے شفٹ ہوا تھا آفس بون میں. تو میرا اپارٹمنٹ جو ہے وہ آفس کے بالکل سامنے تھا. ایک طرف ریور رائن تھا جسے میں ہمیشہ سے میرے خیالوں میں تھا کہ میں اس کے کنارے سیر کروں گا، اور مگر ہوم سکنس کی شدت ایسی تھی کہ میرا نہ اس کے کنارے واک کرنے کو جی چاہ رہا تھا، نہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ تھا، نہ اس میں مجھے کیا خوش خرامی کا موقع جو ہے وہ میرے دماغ کی وجہ سے میسر آ رہا تھا. اور پھر میوزیمز کے اور بہت سے شوز کے ٹکٹس ایک سمجھ لیں آپ کتابچے میں وہ مجھے وہاں پہ دیے گئے تھے کہ آپ یہ سارے دیکھیں تاکہ آپ ماحول سے مطابقت حاصل کر سکیں. تو لیکن میرا وہ اس میں سے ایک ٹکٹ بھی استعمال میں نے نہیں کیا تھا، وہ ظاہر فری ٹکٹ تھے وہ، اور بس یہ تھا.
میرا جی چاہتا تھا کہ میں بس واپس چلا جاؤں کسی طرح سے. مطلب ان کی طرف سے جو کچھ ممکن تھا وہ انہوں نے کیا تھا مجھے روکنے یہ کے پتہ لیے. کیسے چلا کہ ہوم سکنس ہے؟ جب میں آفس میں کام میں مشغول ہوتا تھا تو اس دوران میں الحمدللہ بہت اچھا وہ ہو رہا تھا کام, اور اس کی تعریف بھی ہو رہی تھی, اور پھر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کیونکہ میں جب اس کے علاوہ جب وقت ہوتا تھا تو میں روتا تھا باقاعدہ طور پہ, اور وہ جب ایسا ہوتا تھا تو پھر وہ مجھے آفر کرتے تھے کہ آپ یہاں سے آفیشیل جو لائن ہے اس سے آپ, اس وقت موبائل تو نہیں تھا کہ آفیشیل لائن سے آپ نہ واٹس ایپ وغیرہ یہ سب سارے کچھ تو نہیں تھا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے گھر کال کریں تاکہ آپ کی ہوم سکنس کم ہو جائے, مگر وہ جو کال ہوتی تھی تو ہوم سکنس میں اضافہ ہو جاتا تھا اس کے بجائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پروبیشن ہے وہ 6 ماہ کی بجائے ہم 3 ماہ کی کر دیتے ہیں. میں نے کہا 3 ماہ کون نکالے گا؟ تو پھر ایک وہاں پہ ایک آرگنائزیشن تھی, وہ آرگنائزیشن نے مجھے آفر کی کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں, ہم آپ کی جو ہوم سکنس ہے اس کو ہم مینیج کر لیتے ہیں. وہ اسی میں ایک کنسلٹنسی دیتی تھی وہ آرگنائزیشن. پھر جو اس کے چیف تھے, جو ساؤتھ ایشیا کے چیف تھے, انہوں نے مجھے وہ فون کا کہا کہ آپ, اور پھر وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ آپ اس پہ غور کریں. پھر جو ڈپٹی چیف تھے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, اور مطلب یہ کہ جو اردو سروس کے چیف تھے وہ اپنے طور سے کوشش کر رہے تھے, وہ مجھے کم گو تھے لیکن وہ مجھے گاڑی میں لے کے نکلتے تھے اور مجھے باتیں, مطلب ظاہر ہے وہ کوشش کرتے ہوں گے نا, کم گو ایک شخص ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح سے باتوں میں مشغول ہو جائے, پھر اپنے گھر بھی لے کے جاتے تھے. مطلب یہ کہ میں اسی لیے مجھے ریگریٹ تھا کہ میں نے اتنے. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2004. بالکل صحیح. جی. تو پھر آپ یعنی واپس آ گئے؟ جی میں آ گیا واپس. تو مجھے آپ نے بتایا کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں یعنی ویگن میں بیٹھوں, لاہور کی گرمی مجھے پڑی. ہاں وہ یوں تھا کہ ایک تو یہ کہ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ میں آواز سننے کے لیے کھڑکی کھولتا تھا اور سامنے فوارے کی آواز آتی تھی, اور پھر میں اس سے کچھ نہ کچھ سکون حاصل کرتا, کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی تھی, بالکل نیند نہیں آتی تھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند آ گئی ہے تو چلیں وہ بھی, لیکن نہیں, نیند نہیں آتی تھی. اور پھر یہاں سے جب میں گیا تھا تو وہ مئی کا موسم تھا, اور تقریباً تب تک وہ جون سٹارٹ ہو چکا تھا. تو میں جب اپارٹمنٹ سے نکلتا تھا آفس جانے کے لیے تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں, اور پھر وہ ظاہر ہے ٹھنڈی ہوا, وہ جو ایک کولڈ بریز وہ وہاں پہ چلتی تھی, تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں جب باہر نکلوں تو مجھے لو پڑے, وہ جو لو پاکستان میں اس وقت پڑ رہی ہوگی. تو اچھا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کھانا کھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے گلے میں پھنس گیا ہے. جی بالکل, یہ کیفیت زیادہ وقت رہتی تھی, اور یہاں تک ہوا کہ میں گھبراتا تھا, اپنے اپارٹمنٹ میں جانے سے گھبراتا تھا, اور میں زیادہ وقت وہیں آفس میں گزارتا تھا. اور پھر میں نے کافی آنے سے پہلے میں وہ ریزائن کر چکا تھا, لیکن آنے سے پہلے میں نے کافی فیچرز ریکارڈ کروائے تاکہ میرا وقت جو ہے نا وہ تب تک جانے تک جو ہے وہ اچھا گزر رہا. یہ کوئی میرا خیال ہے 17 سے 20 دن. اور مجھے ایک اور بات بھی یاد ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو, آپ نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کا موبائل نمبر میں یعنی مس کر گیا تھا, تو یعنی آپ نے 20 دنوں میں 20 کالیں کی دفتر میں کہ کسی طرح بات ہو جائے مجھ سے, یعنی ایکسچینج میں کرتے رہے آپ. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کال کر رہے ہیں. یہ نہیں, جو موبائل ہے نا وہ تو
شاید نہیں تھا، یہ شاید اس کا رواج نہیں تھا. میرے پاس موبائل تھا، موبائل ہوگا آپ اور کے پاس. آپ یعنی 2000 مجھے چونکہ یاد ہے کہ میں نے 2003 میں لیا سپٹمبر اکتوبر میں، یہاں ریڈیو میں وہ اکیڈمی ٹریننگ میں آنے سے پہلے. تو آپ کے پاس شاید نمبر نہیں تھا یا مس کر گئے آپ؟ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. وہاں سے میرے گھر پہ بھی کال کی گئی، میری وائف سے بات کی گئی کہ آپ تو نہیں مجبور کر رہی ہیں کہ یہ واپس آ جائیں. انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے انہیں واپس بلانے کی. تو میں نے اپنے ایک دوست جو چیوننگ پہ اس وقت یو کے میں تھے، مطلب یہ کہ میں اس سے نمٹنے کے لیے میں ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. یہ جو کیفیت تھی نا میری ہوم سکنس کی، وہ ایسی تھی کہ رات کے وقت مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں کسی اور اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دوں اور ان سے کہوں یار مجھے نیند نہیں آ رہی. تو مجھے یہ برا بھی لگتا تھا. اچھا پھر میں نے وہ دوست تھے یو کے میں، وہ چیوننگ پہ تھے، تو میں نے انہیں کال کیا. تو کون تھے؟ محمد ایوب. اچھا اچھا. تو میری مطلب وہ دوست ہیں میرے، لیکن میری فرینکنیس جو ہے وہ گالیوں کی کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے مجھے گالیاں دی تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ اس زمانے میں کتنا پیکیج تھا آپ کا؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید 4000 یوروز منتھ. یعنی کتنے وہ پاکستانی بنتے ہیں آج کے زمانے میں، یا اس زمانے میں کتنے بنتے تھے؟ ہاں مجھے یاد یعنی شاید کوئی 2.5 یا 3 لاکھ بنتے ہوں گے. بالکل صحیح. یعنی اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ کی نوکری چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ بھی یورپ میں رہ کے. جی بالکل. اور نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت تھا نا. اس کے ساتھ یہ تھا کہ میری فیملی جو ہے وہ یہاں سے موو کر سکتی تھی ٹکٹس کے ساتھ. بالکل ٹکٹس کے ساتھ، اور پلس جو سامان کے علاوہ جو سامان ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ موو کرنے کا 100 kg جو سامان ہے وہ اس کا بھی وہ ڈی ڈبلیو نے پے کرنا تھا. اس کے علاوہ ہر ایک بچے کا 200 یورو الگ سے تھا منتھلی. منتھلی. بالکل صحیح. تو یعنی یہاں اصل میں جو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ، آپ خود بھی کم امیز ہیں، گفتگو بھی کم کرتے ہیں، ایک خاموش طبع یعنی بائی نیچر، تو ایک ایسا بندہ کہ جو لوگوں میں گلتا ملتا بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح اس کا وہ سوشلائزیشن بھی بہت نہیں ہے، تو وہ کس طرح ہوم سکنس کا شکار ہو گیا؟ یہ آپ پہ بھی پہلی دفعہ یہ شکار ہوا وہاں جا کے؟ نہیں، اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن اس کی شدت اتنی نہیں تھی. میں ظاہر ہے کہ بتایا میں نے کہ 1998 میں کامن ویلتھ فیلوشپ میں وہاں گیا تھا، تو وہ اس میں اتنی شدت نہیں تھی، میں نے وہ مینیج کر لیا تھا. لیکن اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے اور کلیگز ساتھ تھے جن کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک، جب تک آپ مردہ ہو کے سو نہیں جاتے، تو تب تک جو ہے وہ ایک وقت گزرتا تھا. تو بعد میں بھی صورت ایسی رہی ہے میری کہ کسی کانفرنس پہ گیا ہوں تو میں کئی جگہوں سے 2 دن پہلے واپس آ گیا. اچھا اچھا. ہاں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے، چاہے وہ میکسیکو ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اس میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی بھی ملک ہے. کتنے دنیا کے ملک پھرے ہیں آپ نے؟ یو کے، جرمنی، میکسیکو، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ادھر سری لنکا، انڈیا، بھوٹان، نیپال. میرا خیال یہ کچھ ایسے ہیں ممالک جان. پاکستان کے علاوہ سب سے کون سا ملک آپ کو اچھا لگا؟ یقین جانے کہ سوائے دیکھیں، اگر پسندیدگی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو میرے خوابوں میں ملک تھا وہ تھا جرمنی. میں نے جیسے بتایا کہ ریور رائن کے کنارے سیر کرنے کا ایک میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک خواب تھا.
اور اس کا جو اچھا انوائرمنٹ ہے وہ مجھے فیسینیٹ کرتا تھا. لیکن جو یو کے ہے وہ اس لحاظ سے بھلا لگتا تھا کہ اس میں پاکستانی ریسٹورانٹ بہت مل جاتے تھے. جو بات آپ نے پوچھی تھی نا کہ یہ کیسے ہوتا تھا کہ ہوم سکنس جو ہے وہ کم آمیز ہونے کے باوجود اور کم گو ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہوم سکنس ہو جاتی تھی. تو یہ بات میری وائف نے بھی کی تھی کہ آپ تو خاموشی پسند کرتے ہیں, تو یہاں خاموشی تو کیا مسئلہ ہے آپ کو. تو یہ مجھے ادراک اس بات کا ہوا کہ زبان کے لوگوں اور زبان دونوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ مجھے ہوم سک کرتا تھا. بالکل صحیح. کہ میں جن لوگوں سے کم بھی ملتا ہوں وہ بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں میرے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھوں تو پھر اہمیت رکھتے ہیں, نہیں. وہ چاہے میرے لیے 5 منٹ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. پھر جو زبان کا ذائقہ تھا, جو یہاں کے کھانے تھے, وہ تمام مجھے ہوم سک کرتے تھے. یعنی زبان بولنے کا بھی اور زبان سے کھانے کا بھی. جی بالکل. اور لوگوں کا بھی, لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی. مطلب مجھے آپ ایک کہانی جو پہلی میری کہانی کیا وہ سفر نامہ کہہ لیں یا کیا, کہ BBC پہ جو شائع ہوئی تھی 2006 کی بات ہے. وہ میں میکسیکو گیا ہوں, وہاں پہ میرا ایک آرٹیکل تھا واٹر مینجمنٹ پہ جسے انعام ملا تھا. تو پھر ADB کا وہ ایک اسکالرشپ تھا جس کے تحت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, تو اس کے تحت میں میکسیکو یہ ورلڈ واٹر فورم اٹینڈ کرنے گیا. تو وہ میکسیکو میں وہاں گیا ہوں تو اب تقریباً رات ہو چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اب کھانا کھاؤں. تو باہر نکلا ہوں تو وہ جو خوشبوئیں جو آ رہی تھیں وہ ویسی نہیں تھیں جیسی خوشبوئیں میں کھانوں کی یہاں چھوڑ کے گیا تھا. تو فوراً ہی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. اب رات تھی تو میں نے جناب وہاں سے کروسان لیا, چاکلیٹ ملک لیا, اور وہ میں کھا کے اور میں اس وقت سو گیا. لیکن اگلے روز پہلا کام میں نے یہ کیا کہ باہر نکلا ہوں اور میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اب وہ بتائیں کہ یہاں پہ, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جہاں سمجھیں نا کہ یہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ بھی انڈین ریسٹورینٹ مل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو میں باہر نکلا ہوں اور میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تو وہ زیادہ لوگ اسپینش میں بات کر رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. بالآخر میں ایک شخص کو ڈھونڈتا ہوں جس سے انگریزی میں پوچھتا ہوں تو وہ بھی اندازے سے کہتا ہے جی آپ وہاں چلے جائیں. اب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں ایک ایرانین وہ کارپیٹ بیچنے والی خاتون بیٹھی ہیں اور میں نے انہیں بتایا کہ میرا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہے کہ مجھے پتہ ہے پاکستان کا, کیونکہ میرے خاوند وہاں جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے کارپیٹس بھی لیتے ہیں سارا کچھ. تو یہاں سے کچھ دور آپ چلے جائیں, یہ 4 بلاکس دور, تو وہاں پہ ایک انڈین اسٹور ہے. اب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک شاپ ہے جس کا فرنٹ شیشے کا ہے اور اس کے پیچھے مجھے مورتیاں بھی نظر آ رہی ہیں, اور اس کا جو دروازہ ہے اس پہ کلمہ بھی لٹکا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ انڈین کسٹمرز بھی ان کے آتے ہوں گے, ان کے پاکستانی کسٹمرز بھی آتے ہوں گے, یا مسلمان کسٹمرز بھی آتے ہوں گے, اور کسی اور مذہب کے کسٹمرز بھی آتے ہوں گے. تو میں اندر گیا, ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ کوئی انڈین اسٹور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں, یوں باہر نکلیں اور دائیں طرف چلے جائیں, وہاں مل جائے گا.
اچھا وہ بھی شاید مجھے سمجھے ہو کہ یہ مطلب میری وطنیت کے حساب سے انہیں نہیں پتہ چلا ہوگا کہ کہاں کی ہے، لیکن میں باہر نکلا ہوں، رائٹ ٹرن کیا ہے تو سامنے خاتون آ رہی ہیں جنہوں نے چادر ایک اڑی ہوئی ہے، تو وہ مجھے لگا کہ یہ پاکستانی ہوں گی. میں نے کہا السلام علیکم، تو وہ انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. میں نے انہیں بتایا کہ میں کس مسئلے کا شکار ہوں، تو انہوں نے صرف اتنا کیا، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی، وہ ایک سائڈ پہ ہوئی تو ان کے پیچھے لکھا ہوا تھا تندوری وہ ریسٹورانٹ، تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا ہے. اچھا. اور ہم پنڈی سے ہیں. اچھا. ہاں تو آپ چلیں. تو وہ مجھے انہوں نے گائیڈ وہ وہاں لے گئیں، انہوں نے بھائی کو بتایا، بھائی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے وہ آپ کو جو کھانا ہے ہمیں فرمائش کریں ہم اور جتنے دن میں وہاں رہا ہوں انہوں نے پیسے نہیں لیے مجھ سے. اچھا. لسی ساتھ ملتی تھی کیونکہ میں نے لسی پہلے دن اسے کہی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہاں پہ جو پاکستانی تھے انہیں بھی انوائٹ کیا. اچھا. ہاں تو وہ کل 75 لوگ تھے. اچھا. ہاں جو میکسیکو سٹی میں رہتے. میکسیکو سٹی میں. اور پھر اور بھی وہاں پہ ایک صاحب ملے، علی شیر ان کا نام تھا، وہ سرگودا سے تھے. تو وہ ایک جگہ لے کے گئے جو ٹویٹی وخان اس کا نام تھا، تو جہاں پہ کہا گیا کہ یہ اگر آپ کہ یہ کسی وقت میں مقدس جگہ تھی. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اس کے دوسری طرف دیکھیں تو وہ کعبہ ہے. اچھا. مطلب اگر آپ دنیا کے دوسری طرف دیکھیں گے تو شاید پتہ نہیں اب اس کی تفصیل، یہ روایت تھی وہاں پہ. تو اب تفصیل چونکہ اس کی مجھے معلوم نہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مقدس جگہ تھی. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی وہاں مل گئے تو وہ کچھ وقت جو ہے وہ جتنا بیتنا تھا بیت گیا وہاں پہ. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر سیفما میں آپ کب گئے؟ DW سے آنے کے فوراً بعد. اچھا 2004 میں جا. تو وہاں ان کے جو اینول مانیٹر تھا اس کے آپ ایڈیٹر رہے؟ جی میں ابتدا ہی میں ایک طور سے میں منسلک تھا. یہ 2002 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ میں ادھر چلا گیا تھا. ساؤتھ ایشیا میڈیا فری ایسوسیشن، ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسیشن. تو اس کے ساتھ بہت سے واقعات دیکھے کہ لیڈرز جو ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، عوام کیا کیا کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ سارک ممالک کی یہ تنظیم تھی نا؟ سارک ممالک کی تنظیم تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میڈیا جس یا ذرائع ابلاغ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ آگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے الفاظ امن بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ وہ اس کا استعمال ایک ایسے ایجنٹ کے طور پہ کیا جائے کہ جو امن اور خوشحالی اور بین الاقوامی یا آپ کیا کہتے ہیں مختلف جو ساک کے ساؤتھ ایشیا کے ممالک تھے ان کے درمیان تجارت میں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں وہ اضافہ ہو. تو اس کا مقصد یہ تھا. اور اس دوران میں جہاں ہم نے یہ کوشش کی کہ جنگوسٹک الفاظ جو ہیں، جو وہی جو آگ لگانے والے الفاظ ہیں، وہ ان کا استعمال جو ہے وہ ترجیحاً اوپر نہ کیا جائے، نیچے کیا جائے، اور ترجیح جو ہے وہ امن کے الفاظ کو دی جائے. تو وہ ان کا کافی فائدہ ہوا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اسی فورم سے مختلف لیڈرز نے
امن کے وعدے بھی کیے, امن کے لیے اچھے الفاظ بھی بولے, اور یہ اسی پلیٹ فارم سے یہ ہوا کہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنی زبان میں تہذیب کی آمیزش اور امن کی آمیزش کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. تو اس میں جو یعنی مشرف صاحب کا تو وہ ابتدائی زمانہ تھا, اور آپ نے کسی جگہ ذکر کیا کہ پہلے وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے آنے کے حوالے سے اور بڑے وہ ہارڈ لائنر تھے, لیکن پھر وہ سافٹ کس طرح ہوئے؟ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا ریجن ایک ایسا ہے کہ اس کی کمپلشنز ایسی ہیں. کمپلشنز یہ کہ آپ دیکھیے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ممبر ہیں, لیکن ہماری تجارت ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت کم ہے, اور اس سے بہت زیادہ ہماری شاید ان ملکوں کے ساتھ ہے کہ جن کا ہمارے اوقات اور ان کے اوقات میں دن رات کا فرق ہے, اور ہمیں جو مہنگے بھی پڑتے ہوں گے تجارت میں, ہمیں مہنگے بھی پڑتے ہوں گے, تو ہم یہ سستی تجارت جو ہے وہ اسے نہیں اپنا رہے تھے. تو اس وقت دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح لڑائی کے لیے ایک طرف سے چنگاری کافی ہوتی ہے, ایک طرف سے چنگاری ہوئی دوسری طرف سے بھی چنگاری ہوگی, اسی طرح جب امن ہونا ہوتا ہے تو ایک طرف سے اچھی بات ہوتی ہے دوسری طرف سے بھی اچھی بات ہونے لگ جاتی ہے. یہ آپ انفرادی تعلقات میں دیکھ لیں, یا گروہی تعلقات میں دیکھ لیں, یا بین الصوبائی تعلقات میں دیکھ لیں, یا بین الاقوامی تعلقات میں دیکھ لیں, کہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ موجب بن جاتی ہے ایک کلیکٹیو پازیٹیوٹی کے یا بہتر ایک جی بالکل دو طرفہ سے, جی بالکل دو طرفہ سے وہ جو آپ نے کلیکٹیو کی بات استعمال کی, لفظ استعمال کیا, ایک اجتماعی جو ہے وہ دانش اس میں سے نمودار ہونے لگ جاتی ہے. تو میں مشرف صاحب کے حوالے سے جی تو پھر یہ ہوا کہ ایسے اقدامات اس میں ہوئے کہ یوں لگتا تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسے تجارت کی طرف جا رہا ہے, امن کی جانب جا رہا ہے, دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے, نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان بلکہ ساؤتھ ایشیا کے جو چھوٹے ممالک ہیں نا وہ سمجھتے رہے ہیں ہمیشہ کہ انڈیا اور پاکستان کی جو رائیولری ہے اس کے وہ ہوسٹیج ہیں, کہ ان کے درمیان رائیولری ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہوتے جتنے بھی چھوٹے ممالک ہیں. یعنی ان بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے چھوٹے ممالک بھی پس رہے ہیں, ان کے درمیان بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک سمٹ جب بھی ہوتی تھی تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھنے کو ملتا تھا, اور سب سے دلچسپ جو نظر آیا وہ تھا وہاں کا بھوٹان کا. یہ بھوٹان میں انہوں نے ارینج یوں کیا ہوا تھا کہ ایک ولیج, ساک ولیج بنایا ہوا تھا اس کے لیے, لیڈرز کے لیے. تو انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے آمنے سامنے اپارٹمنٹس دیے تھے ولیج میں, تاکہ یہ ہٹس کہہ لیں آپ, کہ تاکہ کسی بھی وقت وہ باہر نکلیں اور ٹیرس پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھیں تو ویو کریں, کیا حال ہے جناب, آپ ٹھیک ہیں, اس طرح کے. اس زمانے میں کون پرائم منسٹر تھے؟ گیلانی صاحب تھے اور منموہن سنگھ. اچھا. تو لیکن یہ بھی جیدار ہیں دونوں, شاید ملکوں کی کمپلشنز ہوتی ہیں, ذاتی طور پہ ایسا نہ ہو, لیکن نہیں نکلے وہ ٹیرس پہ نہیں نکلے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے جی 2010. اچھا, یعنی دونوں نہ یوسف رضا گیلانی نکلے نہ منموہن سنگھ نکلے, دونوں نہیں نکلے. اور پھر یہ ہوا کہ ان سب نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پگ ڈنڈی پہ واک کریں, کوئی اچھی بات
شاید آپ کے درمیان ہو جائے. اور وہ پھر بڑی مجبوری سے انہوں نے پھر اس پگڈنڈی پہ واک کی, اور اس پگڈنڈی پہ واک کرنے کی ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی کہ دونوں پرائم منسٹرز نے جو ہے پگڈنڈی پہ واک کی. ایک عام چیز جو ہے وہ ایسے وہ ایشو بنتی ہے. تو بہرحال وہ اس سے پہلے پھر ہم واپس اسی پہ چلتے ہیں. تو وہ اچانک یہ ہوا کہ وہ آگرہ میں بات نہیں بن پائی. خورشید قصوری بھی کہتے ہیں کہ بات بہت آگے جا چکی تھی اور کسی نہ کسی طور سے ایک معاہدہ ہو جانا تھا. اب پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا. بالکل. تو اس کے بعد پھر یعنی مشرف صاحب ایک پہلے تھوڑے ہارڈ لائنر تھے, پھر سافٹ ہوئے, چیزیں بہت آگے تک گئیں. جی ہاں بالکل. سافٹ پھر ظاہر ہے کہ مطلب ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب نواز شریف نے معاہدہ لاہور کیا تھا اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ, تو اس وقت وہ خوش نہیں تھے لیکن مشرف صاحب. تو لیکن بعد میں پھر انہوں نے آگرہ کی کوشش بھی کی, اور انہوں نے پھر ایک ساک کانفرنس میں واجپئی صاحب سے وہ اپنی وہ ہینڈ شیک کیا. میں نے وہ کلپ بھی دیکھا ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ اٹل بہاری واجپئی کے پاس گئے. جی بالکل. تو انہوں نے جو ہینڈ شیک کیا تو وہ اپنے طور سے ان کا ایک انیشیٹو بن گیا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہ آگے جا کے وہ ملیں. اب پتہ نہیں وہ پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور تھا, یہ وہ بہتر. اصل میں ایک یہ ہے کہ ایک آپ جب ایک فوجی ہوتے ہیں یا ایک واریر ہوتے ہیں, یہ ایک ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, تو آپ کا ذہن اور طرح سے کام کرتا ہے. جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنتے ہیں تو پھر شاید اس کی کمپلشنز یا مجبوریاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. جی ممکن ہے. اس کا ہم نے مطلب اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. جب جنرل ضیاء الحق تھے تو وہ ابھی ایک یہ کتاب میں سے جس ترجمہ ہوا ہے وہ ڈپلومیسی پہ, جس میں ڈاکٹر ہمایوں خان پاکستانی ایمبیسڈر تھے اور جی پارتھا سارتھی جو انڈین ایمبیسڈر تھے, تو ان کی وہ کتاب ہے مشترکہ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کتنا تیار رہتے تھے اس بات کے لیے کہ تعلقات پاکستان اور انڈیا کے اچھے ہوں. بالکل صحیح. تو اب آتے ہیں پھر HRCP میں بھی آپ نے کام کیا آسما جہانگیر صاحبہ کے زمانے میں. جی ہاں, آسما جہانگیر تو ان میں آپ سمجھ لیں بورڈ میں تھی. جی. اور آئی رحمان چیئر پرسن تھے یا چیئرمین تھے. آئی رحمان سیکرٹری جنرل تھے. سیکرٹری جنرل تھے. جی. تو اس میں آپ نے ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا؟ جی میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اینول رپورٹ جو ہے وہ میں ایڈٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروجیکٹ تھا, اس میں ہم ریڈیو کے پروگرامز پروڈیوس کرتے تھے, سانگز جو جن میں ہیومن رائٹس میسیجز ہوتے تھے. پھر ایک ڈرامہ تھا وہ پروڈیوس کیا. سعادت علی خان ہمارے پروڈیوسر تھے, تو وہ ہم چلاتے تھے. کانٹریکٹ تھا اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ساتھ, تو ریڈیو پاکستان نے ایئر ٹائم لیا ہوا تھا. وہ وقار صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ریڈیو کا سفر ہے اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے اور کس موقع پر آپ کو زیادہ مزہ آیا کام کرنے کا؟ ریڈیو کا سفر دیکھیے, جہاں پہ آپ وہ کچھ کر رہے ہوں جس کا آپ کو پیشن ہو, تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اچھا وقت بھی دیکھا, بہت اچھا وقت بھی دیکھا, اور برا وقت بھی دیکھا. جب کہت و رجال جو ہے وہ بپا ہونا شروع ہوا ہے, تو پھر اس وقت میں نے کچھ کنارہ کشی کر لی تھی. تو میں نے ریڈیو میں سبھی پروگرامز جو ہے وہ ہر ایک نوعیت کے پروگرامز جو ہے میں نے الحمدللہ کیے ہوئے. تو
ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں میں نے بیمار تھا اور میرے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ میں چھٹی بھی کر سکتا ہوں فون کر کے. تو میں کمبل اوڑھ کے اور لیٹ کے میں نے نیچے مائک رکھ کے میں نے وہ پروگرام کیا تھا. تو جب آپ اس طرح کے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی اور کبھی بڑی مایوسیاں جن کا میں تفصیل سے تذکرہ نہیں کروں گا جب وہ ہونے لگتی ہیں اور جب ایک وقت ایسا دیکھا ہو کہ جس میں لوگ کہیں کہ ریڈیو ٹائم کی مثال دے رہے ہوں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ ریڈیو ٹائم کی طرح آتا ہے, پابندی اوقات کی بات. اور پھر آپ ایک ایسا وقت بھی دیکھیں کہ جس میں پروگرام ہو رہا ہے اور آپ کو گھڑی پہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 6:45 ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ سامعین 6:45 ہوئے ہیں تو آئیے اب ہم دانش کدہ میں کھیلوں کی خبریں سنتے ہیں. اور پھر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پینل پہ جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اچانک یوں انگلی گھمانے لگ جاتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ بند آپ کلوزنگ کر دیں. تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی خراب ہے, یہ بند ہے. اور وہ ان کی طرف کی گھڑی چل رہی ہے اور وہ 7 بج چکے ہیں جب اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ کیفیت جو ہے نا وہ ایک ادارے تک محدود نہیں تھی اور نہیں ہے. آپ چاہے اخبارات دیکھ لیں, ان میں ان کی زبان دیکھ لیں اور زبان کا استعمال دیکھ لیں, ترجمے کا معیار دیکھ لیں, تو یہ پھر اسی طرح آپ بے شک ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے رجال جو ہے وہ ایک ادارے تک محدود نہیں ہوتا, یہ تو وائرل ہوتا ہے شاید. اچھا, کن کن بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا یا کن لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ یا بڑا خوش ہو کے کام کیا, اور دوسرا سیکھا کن لوگوں سے؟ اور ایک جو خاص طور پہ یہ جو زبانوں بیان کا یعنی سیکھنے کا اور اس کو درست کرنے کا عمل ہے, مطلب ایک پنجابی ہو کے اور پھر جٹ گھرانے سے ہو کے اپنی اتنی صاف ستھری اردو, یہ کس طرح سارا کچھ ہوا؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دوں گا اپنی والدہ کو. میری والدہ جو وہ ظاہر ہے کہ گھریلو خاتون تھیں یا ہیں, تو وہ میرے والد صاحب لائبریری سے میری عمر کے مطابق کچھ کہانیاں لاتے تھے اور میری والدہ مجھے وہ لفظ بتاتی تھی اور میں وہ لفظ سیکھتا جو ہے وہ میں الف بے وغیرہ حروف تہجی میں نے بعد میں پڑھے ہیں, پہلے میں نے لفظ پڑھے ہیں. میری بیٹی نے بھی ایسا کیا, وہ بھی اس نے وہ, اور اس کی وجہ بنی ہے میری وائف کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اخبارات سے وہ الفاظ انہیں پڑھائے ہیں, حروف بعد میں پڑھے ہیں. پھر اسی طرح انگریزی میں ہوا کہ اس وقت سرکاری اسکول, چونکہ میں سرکاری اسکول میں پڑھ رہا تھا, تو سرکاری اسکولوں میں یہ تھا کہ 6ٹھی جماعت میں ABC شروع ہوتی ہے, اور مگر والد صاحب چونکہ منگواتے تھے پاکستان ٹائمز گھر پہ, تو میں الحمدللہ پاکستان ٹائمز جو ہے وہ لفظ سیکھ کے تو میں پڑھنے لگ گیا تھا 4تھی جماعت تک. بالکل صحیح. تو پھر جو یہ اختصار ہے وہ اس کے لیے والد صاحب کو نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا تلفظ کا سیکھ جانا, جی یعنی پڑھنے میں, اور ایک یہ ہے بولنے میں بھی ویسا ہی اس میں صحت ہو. میں چھوٹی سی بات بتا کے آگے چلتا ہوں. وہ جب لیو اپلیکیشن لکھنا ظاہر ہے سیکھتے ہیں تو آپ ایک ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, ایک معیار چلا آ رہا ہے کہ موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ill, اور اس طرح کا لکھ کے اور پھر یورز اوبیڈینٹلی وہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر وہی اس کا اختتام کرنا ہے. مگر میرے والد صاحب نے بتایا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ
انہوں نے ٹیچنگ انگلش میں ماسٹرز کیا تھا، تو وہ اس روایت سے ہٹ رہے تھے، ہٹ چکے تھے. انہوں نے کہا سیدھا سیدھا لکھیں جو مدعا ہے کہ آئی ایم ایل، آئی کی ناٹ کم ٹو اسکول ٹوڈے، بس بات ختم ہو گئی. تو وہ ایک میرے بیک آف مائنڈ وہ چیز چل رہی تھی. میں ہمیشہ سے میرا یقین ہے کہ سب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چاہے آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ بول رہے ہیں، تو اس میں ہمیشہ سے صحت کا جو ہے وہ نا ذہن میں میرے رہا ہے. دوسری جماعت میں میں تھا جب امتحان ہوا اور میں فیل ہو گیا. اور مضمون کون سا تھا؟ اردو میں فیل ہو گیا. دوسری جماعت. میں نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو پھر جو کچھ آگے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ پھر وہ نہیں ہوا. کتاب پڑھنے کا تو مجھے ایسے شوق تھا کہ ایک سٹنگ میں جیسے کہتے ہیں نا پڑھ رہے ہیں، اور میں جناب صبح کے وقت بیٹھا ہوں جب تک کتاب ختم نہیں ہوئی اور مسلسل پڑھ رہا ہوں. اور اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو ایک کتاب میرے سامنے ہے اور میں لقمہ جو ہے وہ ادھر سے توڑ رہا ہوں اور کھا رہا ہوں. یہ اس طرح کا رویہ رہا. لیکن جو دوسری بات آپ نے پوچھی نا، زبان والی بات، ہر ایک لفظ پہ، یا بلکہ کہہ لیں کہ علم کی ابتدا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز پہ شک کرتے ہیں. مولانا وحید الدین خان نے ایک جگہ لکھا ہے کہ توحید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے مختلف جو اجسام ہیں، مختلف ستارہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، پتھر ہے، شجر ہے، وہ ان سب میں لوگ تقدس دیکھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. جب جس چیز کی آپ پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ تحقیق نہیں کرتے آپ. اب درخت ہے کہ یہ آپ اس کی طرف شاید صحیح طور سے دیکھتے بھی نہ ہوں، آپ اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا عمل ہے کہ جس عمل کے تحت یہ درخت بنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اسلام آیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو تمام ادیان جو ہیں وہ اسلام ہی ہیں. اصل میں وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اصل جو ان کی ہے وہ اسلام ہی ہے. تو اسلام میں توحید کا کانسیپٹ، توحید میں وہ تمام جو دیگر اجسام ہیں ان سے تقدس نکل کے ایک ذات میں آ جاتا ہے. پھر وہ جب ایک ذات میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں آ گیا، تو ان تمام پہ تحقیق شروع ہو گئی. جب ان پہ تحقیق شروع ہو گئی تو سائنس کا فروغ ہوا. تو اسی طرح جب ہم کوئی بات سنتے ہیں اور اسے مان لیتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، تو ہم اس پہ تحقیق نہیں کرتے. تو اگر کوئی ایک پہ بھی تحقیق کرنا شروع ہو جائے تو جی ایک پہ بھی تحقیق کرنا شروع ہو جائے جس کو آپ توحید کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، جی، یہ تو کسی کا اپنا وہ ہے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس کا ایک براہ راست تعلق پیدا ہو جائے، وہ اس کو اس کی تحقیق جو ہے وہ اسی حد تک ہو سکتی ہے نا کہ اپنے اندر پیورٹی اتنی لے آئے کہ من تو شدم تو من شدی کا وہ ایک پیدا ہو جائے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، اس کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی رب کے کھوج کو تو رب بھی پسند کرتا ہے. وہ کھوج ایک میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ
اپنی اتنی پیورٹی وہ لے کے آئیں گے کہ وہ جیسے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا نہیں، میں اس کانٹیکسٹ میں دراصل بات کر رہا تھا، جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی کہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ دروازہ ہو، درخت ہو، کوئی مورتی ہو، پتھر ہو، یا سورج ہو، چاند ہو، آگ ہو، کچھ بھی ہو. تو اسی طرح جو دوسرے کوئی فرض کریں کو نان بلیور ہے جو خدا کو نہیں مانتا، تو وہ یہ بھی مسلمانوں کو بھی تو یہ کہے گا کہ یہ خدا پہ تحقیق ہی نہیں کرتے. اس تحقیق کی چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے نا، اس ذات کا ادراک نہیں ہے، وہ اس کی وسعت بھی ظاہر ایسی ہے کہ وہ تحقیق کہاں تک جائے گی. وہ کوئی جامد چیز جو آپ کے سامنے ہے، وہ ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے نا، وہ تحقیق آپ کی کہیں تو رک جائے گی نا. تو یہ جو تحقیق ہے، میں تو اس جستجو کی بات کر رہا ہوں کہ مثلاً آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ لفظ اسی طرح سنا ہے، ٹھیک ہے، اور یا میں نے یہ لفظ اسی طرح لکھا ہوا پڑھا ہے، تو آپ اس پہ تحقیق نہیں کرتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تقدس دے رہے ہیں، تقلید کو تقدس دے رہے ہیں. یہ آپ قرآن میں بھی بار بار وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے تو آباء و اجداد ہی یہی کر رہے تھے، تو اب ہم کیسے اسلام قبول کر لیں. یہ بات اس میں آتی ہے. تو اسی طرح ہمارے رویے ہی ہوتے ہیں زبان کے معاملے میں، یا زبان کے استعمال کے معاملے میں، یا نظریات کے معاملے میں، کہ ہم ان پہ تحقیق نہیں کرتے. ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں رویوں میں بھی، پھر ہٹ درمی آ جاتی ہے، اور پھر ہم خود کو بدلتے نہیں ہیں. اور اسی طرح جو الفاظ کا استعمال ہے، جب تک آپ اس پہ تحقیق نہیں کرتے، آپ غلطی کو دہرانے ہی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے درست کر لیں. تو میں نے الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میں نے رویہ یہی رکھا کہ الفاظ کا جو بھی استعمال ہے اس پہ تحقیق کروں کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس میں یہی اکثر ملا کہ وہ اس کا استعمال درست نہیں ہو رہا. تو پھر یہ ایک جب آپ کو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ایک کیا کہتے ہیں لذت ہے اس کی. اچھا، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ریڈیو میں جیسے آپ تو وہ اپنے بلبوتے پہ آئے، ہر ڈبیٹر تھے، آپ کا زبان و بیان بہتر تھا، تو یعنی پھر ریڈیو میں کن لوگوں سے آپ کو اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے، یا جن سے آپ نے کچھ سیکھا؟ میں اپنے ذہن کے دروازے کھلے رکھتا ہوں، میں دل کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہوں. میں انسانوں کو ایک سے زیادہ مواقع دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک ہی بار میں روٹ جاؤں. اور تو جہاں جہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملتا تھا، مثلاً جب میں اخبار کے دفتر جانے لگا ہوں، تو اس سے پہلے میرے پاس مطلب میں فارغ تھا. فارغ کا مطلب یہ کہ میری کوئی عائلی ذمہ داری نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو وہ جسے کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا، وہی تھا، میرا اخبار تھا یا ریڈیو تھا. تو میں پہلے قائد اعظم لائبریری، امریکن سینٹر، یا برٹش لائبریری، برٹش کاؤنسل، تو ان کی لائبریریز میں جا کے پہلے وہاں وقت صرف کرتا تھا. تو وہ جرنلزم سے متعلق پڑھ لیتا تھا. پھر اگر مجھے ریڈیو پروگرام کرنا ہے تو اس کے اسکرپٹ کی تیاری، جو مجھے وہاں مواد میسر ہے تو وہ میں وہاں سے حاصل کر لیتا تھا. تو ریڈیو میں ارشاد حسین صاحب کے ساتھ جنہوں نے آڈیشن لیا تھا، پروگرام تو ان کے ساتھ میں نے کافی بعد میں شروع کیے تھے، لیکن آڈیشن انہوں نے لیا تھا. ان کا یہ تھا کہ اسپوکن لینگویج وہ ان سے میں نے سیکھی. اور انہوں نے کن سے سیکھی؟ وہ انہوں نے مشتاق صدیقی صاحب سے سیکھی. وہ مشتاق صدیقی صاحب جو ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پروگرام آیا کرتا تھا، وہ ہمارے ریڈیو پہ چلتا تھا، مختصر
تو وہ مختصر بھی وہ پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ تھا. پھر اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ اسکرپٹ لکھا جاتا تھا اور اسکرپٹ ویٹ بھی ہوتا تھا. پروڈیوسر نے کیا ہے, اس کے بعد پروگرام مینیجر نے کیا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کی ادائی کرنی ہے اس پہ ریڈیو پہ جا کے, مائک کے سامنے جا کے. تو اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہا ہے. یہ بھی کسی وقت دیکھا کہ ریڈیو پہ اگر کسی لفظ کو دیکھنے کی ضرورت پڑی ہے تو لائبریری بند ہے یا لغت میسر نہیں ہے, تو ایک یہ بھی مواقع دیکھے. پھر ایسے دوست بھی ملے وہاں پہ جن میں ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک طویل رفاقت ہے, جی جی, جس کی ابتدا شاید یادوں کے سائے پروگرام سے ہوئی. تو اس طرح بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جن سے صرف شاید میرے پروگرام کا کوئی حوالہ نہ ہو, لیکن ذاتی طور پہ ایک ان کے ساتھ. میں اصل میں نا جو بار بار یہ سوال کر رہا تھا, میں اصل میں وہ واقعہ پوچھنا چاہ رہا تھا سہیل اصغر والا. سہیل اصغر میں جناب وہ 1988 کو جب ابتدا ہوئی ہے, پہلا پروگرام شام کا وقت ہے اور میں مائک کے سامنے بیٹھا ہوں, تو دروازہ کھول کے آئے ہیں سہیل اصغر. وہ خوشگوار ایک ان کی طبیعت ہوتی تھی. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کا پتہ چلا ہے کہ آپ پہلا پروگرام کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ایک بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ آپ کو بھی بتا دوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. انہوں نے کہا بیٹا یہ مائک کو شمع سمجھیں, بولیں تو اس کی لو نہ ہلنے پائے. تو میں یہ اتنی مرتبہ میں بات دہرا چکا ہوں کہ بہت سے کانوں تک, بہت سے دلوں تک یہ پہنچ چکی ہوگی کہ ایک تو سب کو علم ہے کہ جب آپ ریڈیو میں بات کرتے ہیں, مائک کے سامنے بات کرتے ہیں, تو آپ کی سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں, کیونکہ مائک سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ آواز زیادہ کیچ کرتا ہے اور وہ بہت بری لگتی ہے جب کچھ سن رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ یوں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا عمل ہو رہا ہے کہ سانس کی اتنی آواز ہے. تو یا اسی طرح کاغذ کی آواز بھی بہت بری لگ رہی ہوتی ہے اس میں, مائک میں. دوسرے اس کا ایک تقدس, مائک کا ایک تقدس کہ آپ نے جو الفاظ ادا کرنے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے, وہ کس ذمہ داری سے آپ کو ادا کرنا ہے وہ الفاظ, اور آپ ہی کی بات جو ہے وہ کیا اصلاح کر سکتی ہے, کیا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے معاشرے میں, کسی گھر میں, کسی دو افراد کے تعلق میں یا ایک سے زیادہ افراد کے تعلق میں کیا اس کا تاثر جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ ایک سیکھا تھا میں نے, اور ظاہر ہے سیکھنے کا عمل میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی اظہار سن کے میں ضرور, وہ کہیں بھی سنوں میں اس کو ضرور چیک کرتا ہوں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. بالکل سر. اچھا, جو اخبارات میں جو آپ نے مختلف سٹوریز کو آپ ایڈٹ کرتے رہے, کوئی یعنی کون کون سے ایسے لوگ جو بعد میں بڑے نام بنے جن کی سٹوریز آپ ایڈٹ کرتے رہے؟ یہ سوال میرا خیال ہے آپ رہنے دیں. میں دیکھیے اب یہ معاملہ ہو چکا تقریباً 35واں برس ہے, تو اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی خود نمائی کی کوشش کروں یا میں کسی کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کروں. لیکن اس وقت جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ان سب کا لکھا الحمدللہ ان ہاتھوں سے گزرا ہے. بالکل سر.
تو وقار صاحب 35 سال تقریباً ہو گئے آپ کو جرنلزم میں. جی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ظاہر ہے ایک جب آپ براڈ کاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو آپ شاعری بھی پڑھتے ہیں, تو کچھ بڑے جو ادبی لوگ ہیں ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا؟ جی ہاں, جہاں پہ صحافت کے بڑے بڑے ناموں کا سے ملنے کا اتفاق ہوا, جو شاید کسی ایک کی نظر میں بڑے ہوں, دوسرے کی نظر میں بڑے نہ ہوں, تو لیکن مجھے ادبی مقام رکھنے والے اور پھر یہ صوتی دنیا جو ہے, یہ ریڈیو کی دنیا, اس میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ کیا کیا نام میں گنواؤں, یاسمین, طاہر, سلیم الرحمن, غازی منگیری, شاید میں کئی نام بھول رہا ہوں اور کئی نام نہ لے سکوں, لیکن یہ کہ ایسے بڑے بڑے نام تھے جو جن کے ساتھ اچھا وہ کیا واقعہ تھا جب ری ایڈیشن ہوا اور اس میں مارکنگ ہوئی, اور کس کے برابر آپ کے نمبر آئے؟ ہوا یہ کہ ایک بار پتہ نہیں کن کے ذہن میں آئی بات یہ کہ شاید آڈیشنز کسی وقت جب ہوئے ہوں گے تو شاید اچھے نہیں ہوئے ہوں گے, اور کہ وہ ان میں شاید کسی کو سفارش سے بھرتی کر لیا ہوگا یا اس کا آڈیشن پاس کر لیا ہوگا, تو اعلان ہوا کہ جی آپ سب لوگ آڈیشن دیں گے. یوں اتنے سال ہو چکے تھے کہ لگا کہ یہ توہین سی ہے کہ اب آپ دوبارہ آڈیشن دے رہے ہوں, تو لیکن پھر ہی سوچا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ میں اس کی وجہ سے اس فہرست میں سے نکل جاؤں کہ جو لوگ وہاں بولتے ہیں ان کی فہرست میں سے نکل جاؤں. تو میں نے خالد اصغر صاحب اس وقت آڈیشن لے رہے تھے اور انہوں نے پھر سبھی لوگوں کے آڈیشنز لیے. میرے خیال میں وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. جی بالکل. اور فقیر حسین ساہر میرے خیال میں ڈائریکٹر پروگرام سے, اور شاید انہی کا آرڈر تھا. اچھا ممکن ہے. اور یہ غالباً 2004-05 کی شاید بات ہے. جی یہ بھی ممکن ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ شاید کچھ پروگرام کا ٹکڑا تھا, کوئی فیچر کا ٹکڑا تھا, کوئی ڈائیلاگ تھا, اس طرح نا مختلف چیزیں انہوں نے پڑھائیں کہ جی آپ ان کا آڈیشن دیں. تو وہ سب ہوا. تو پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے الحمدللہ مارکس جو ہیں وہ شجاعت ہاشمی صاحب کے برابر آئے ہیں. تو اپنے لیے میرے لیے اعزاز کی بات تھی, گو کہ وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے ایکٹر بھی ہیں اور صداکار بھی ہیں. وقار صاحب یقیناً کچھ نہ کچھ گفتگو میں باقی رہ گیا ہوگا, اور یہ میں اس باقی رہنے کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی کے باقی ہونے کا نشان ہے اور اس کی علامت ہے. تو انشاءاللہ کسی اگلی نشست پہ پھر مزید گفتگو کریں گے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.